سو ویمن امپاورمنٹ میرے لیے بیسکلی وہاں سے اسٹارٹ ہوتی ہے جہاں پر ہم یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس بچی کا جو کہ اس معاشرے میں ہے اس کے فنڈامنٹل رائٹس کیا ہیں. تو آرٹیکل 25A کانسٹیٹیوشن آف پاکستان جو ہے وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن دیتا ہے, اور وہ رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ ارسپیکٹیو آف جینڈر دیتا ہے. سو میرے لیے تو ویمن امپاورمنٹ جو ہے وہ وہاں سے اسٹارٹ ہو جاتی ہے. عجیب سی بات لگے گی سب کو, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ آج بھی ہمارے ملک میں رائٹ ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ بیسکلی بہت بڑی آبادی میں پیرنٹس ڈیسائیڈ کرتے ہیں امنگ دیئر چلڈرن کہ جی انہوں نے کس بچے کو اسکول بھیجنا اور کس بچے کو اسکول نہیں بھیجنا. ریاست کی ذمہ داری بھی ہے اس کے اندر کہ وہ آرٹیکل 25A کو انشور کرے, اس کی امپلیمنٹیشن کو, کہ ایکسیس ٹو ایجوکیشن جو ہے وہ جو 5 سال سے 16 سال کی عمر تک فری ہے وہ ہر بچے کا حق ہے اور اس کو ملنا چاہیے, چاہے وہ بچہ ہو یا بچی ہو. ہمارے ملک میں ابھی بھی یہ بڑا چیلنج ہے, اور جس صوبے میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں اس میں تو بہت ہی سیویئر چیلنج ہے. اس طریقے سے کہ ہم شاید اربن سٹیز کو اگر تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ رکھ دیں تو جو رورل ایریاز ہیں, اور جو رورل ایریاز کو سے بھی آپ ڈسٹرکٹ لیول جو کہ اچھا آپ کہہ سکتے ہیں کہ شہری آبادی کہلاتی ہے, عمر کوٹ رورل ایریا نہیں کہلاتا. تھرپارکر کے بہت سارے ڈسٹرکٹس جو ہیں وہ رورل ایریا میں نہیں فال کرتے. اسی طریقے سے سکھر کے بہت سارے ایریا, خیرپور, تو سندھ کے جتنے شہر ہیں بیسکلی وہ رورل ایریاز نہیں ہیں, لیکن اس کے باوجود بھی اگر آپ ان علاقوں میں جائیں تو آج بھی آپ کو سرکاری اسکولوں کے اندر بچیوں کی تعلیم ناپید نظر آئے گی. وہاں پر اسکولس ہی موجود نہیں ہیں کہ جہاں پر آپ ان کو جو ماں باپ ہیں وہ اپنی بچیوں کو اسکول بھیج سکیں, یا وہاں پر اگر اسکولس کی بلڈنگز ہیں تو جس طریقے کا نظام ہم نے پچھلے 15-20 سالوں کے اندر سندھ حکومت کی صورت کے اندر صوبے میں دیکھا ہے, اس سے آہستہ آہستہ یہ ہوتا چلا گیا کہ ہمارا ٹیچرز کا جو تعلیمی پروسیس یا ڈیلیوری آف ایجوکیشن کا جو پروسیس تھا وہ بالکل وہ فیبرک ڈسٹارٹ ہو گیا. فیمیل ٹیچرز غائب ہو گئیں, اور جہاں جس لوکیلٹی کا استاد جہاں پہ اسکول ہے اسی لوکل انوائرمنٹ سے ہی بیسکلی ٹیچرز اپوائنٹ ہونے چاہیے تھے, وہ سسٹم بالکل جو ہے وہ ختم ہو گیا. اس کی وجہ سے ہوا یہ کہ جب انسٹیٹیوٹس کے اندر پڑھانے کے لیے ٹیچرز نہیں تھے تو وہ اسکول بند ہونے لگے, اور جب پرائرٹی آئی تو انہوں نے کہا کہ جی اچھا ٹھیک ہے, چونکہ ہمارے معاشرے میں آج بھی ہم کو ایجوکیشن کو چھوٹے لیول پہ بھی اس کی ایکسیپٹیبلٹی نہیں ہے, تو ہمیں گرلز اینڈ بوائز کا الگ اسکول کرنا ہے, تو پرائرٹی آ جاتی ہے بوائز اسکول کی. اس سے الٹیمیٹلی یہ ہوا کہ ہماری جو بچیاں ہیں وہ بیسکلی تعلیم سے محروم ہو گئیں. تو آپ کے پاس بہت ہی کم جو ہے فیکٹر رہ جاتا ہے خواتین کا, جو کہ بڑے شہروں میں جس میں حیدرآباد کہہ لیں یا کراچی کہہ لیں, جس میں ایجوکیشن جو ہے وہ اویلیبل ہے بچیوں کے لیے. کیونکہ اگر میں سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے ان کو تعلیم نہیں دی ہے, ان کو آپ نے رائٹ ٹو ایجوکیشن نہیں دیا ہے, تو سرٹنلی ان کی امپاورمنٹ وہیں کل ہو جاتی ہے. کیونکہ دیکھیں رورل ایریاز کے اندر ہمارے جو فارمر لائف ہے یا جو بیسکلی ہمارے کسان ہیں اس میں بہت بڑا فیکٹر یا لیبر جو ہے وہ خواتین کی بھی ہے, وہ کام کرتی ہیں, لیکن کیا وہ امپاورڈ ہیں, کیا وہ اپنا حق جانتی ہیں, کیا ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کا رائٹ کیا ہے, چاہے وہ فائنینشیل رائٹس ہوں یا وہ لیونگ رائٹس ہوں یا ایجوکیشن کے رائٹس ہوں یا ڈفرینٹ اسپیکٹس ہیں. تو اس لیے سرٹنلی میں سمجھتی ہوں کہ تعلیم کے بغیر ویمن امپاورمنٹ از irrelevant completely. It's not a subject to be taken into two different perspective. تو اس لیے فنڈامنٹل چیز ہے, اس کو فکس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ اوور آل شہری آبادی کی بات کریں تو پروگریشن تو ہم نے دیکھی ہے, اس میں بہت ساری خواتین ہیں جو کہ اب ڈفرینٹ واک آف لائف میں آپ کو نظر آئیں گی, ڈفرینٹ ایریاز میں نظر آئیں گی, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس کے لیے مزید کام کرنے کی شدید ضرورت ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ دیکھیں ہیلتھ کی اویئرنیس ہو گئی, اپنے بچوں کی تعلیم کا میں کنٹریبیوشن ہو گیا, فیملی کی اپ برنگنگ ہو گئی,
اینڈ دین فائنینشیل آپ کہہ لیں ایکسٹینڈڈ آرم اپنی فیملی کے بننے کے لیے بہت ضرورت ہے کہ ان کے پاس وہ لٹریسی ہو یا اسکل ہو، بیسک ایجوکیشن ہو اور پھر اسکل ہو. کوئی یہ نہیں کہہ رہا کہ ہر عورت کو یونیورسٹی جانا ضروری ہے، لیکن سرٹنلی یہ تو ضرور ہو کہ وہ اپنے آپ کو ایک ایز اے انڈیپینڈنٹ ہیومن جو ہے وہ ایڈریس کر سکیں. ہم نے بہت ساری بچیاں ایسی دیکھی ہیں جو صرف اس لیے ظلم سہتی ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ اگر وہ اس ایمبٹ سے باہر آنا چاہتی ہیں تو ان کے پاس کوئی اور آلٹرنیٹ چینل نہیں ہے جہاں پر وہ بیسکلی اپنے آپ کو اپنا سروائیول ممکن بنا سکیں. میں آئے دن ایسے کیسز ڈیل کرتی ہوں جس کا ایکسپوجر ہوتا ہے، جس میں کہ بچی جو ہے وہ شادی کر دی جاتی ہے چھوٹی عمر میں. اس کے بعد ماں باپ جو ہے وہ پوچھتے نہیں ہیں کیونکہ انہوں نے تو اپنی رسپانسبلٹی پوری کر دی ہوتی ہے. ایک کھانے والا بندہ شفٹ کر دیتے ہیں وہ دوسری فیملی کی طرف، اپنا برڈن آف لوڈ کر دیتے ہیں، اس کے بعد مڑ کے نہیں دیکھتے. اور پھر وہ بچی جو ہے وہ میاں سے بھی پٹتی ہے، وہ سسرال والوں سے بھی پٹتی ہے اور ہر طریقے کا ظلم اس کے اوپر ہوتا ہے. لیکن آپ اسے بولیں کہ بیٹا تمہیں یہاں سے نکلنا ہے، تو اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں کہاں جاؤں گی، میں کیسے زندہ رہوں گی. اور اگر بچے ہوں اس کے ساتھ چھوٹے تو وہ اس کا جواب یہ ہوتا ہے کہ میں ان بچوں کو لے کے کہاں جاؤں گی. سو آئی تھنک اس لیے ایکسٹریملی امپورٹنٹ ہے. اور سرٹنلی ہمارے پاس صوبے میں ایسے ادارے بھی موجود نہیں ہیں بہت سارے کہ جو ایسی خواتین کو ایک شیلٹر پرووائڈ کر سکیں. اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ جو بیس لائن ہے نا اس کو ٹھیک کریں ویمن امپاورمنٹ کے لیے. اگر ہم نے اس کو امپاور ہی کرنا ہے، ہم نے ان کو ایکوپ کرنا ہے، تو وہاں سے شروع کریں جو ان کا فاؤنڈیشن سٹون ہے جو کہ تعلیم ہے. اس کے بغیر ویمن امپاورمنٹ is not a subject to be discussed in isolation.